انس بن نضر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے اب موقع دیا اس جنگ میں شرکت کا، بدر میں نہیں شریک ہوئے تو بدر کے بعد انہوں نے کہا اگر اب کوئی موقع ہے تو اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ بہت بھاری تھا، بہت بڑا تھا، جنگ میں شریک ہوئے۔ اور جب وہ خاص مرحلہ آیا نا جس وقت مشرکین نے حملہ کیا پلٹ کر اور 10 اوپر کے شہید کیا اور پھر نیچے پاؤں سب کے اکھڑ گئے تھے، سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں بھی واپس نکل کر آ رہا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ یہ آگے کی بڑھ ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ آگے تو موت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تم جاؤ مجھے ابھی جانے دو۔ جب معاملہ نپٹا، جنگ ختم ہوئی، تو ان کو جو پہچانا کہ انس بن نضر کو، یہ انس بن مالک کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن نے پہچانا تھا۔ کوئی شناخت کے قابل ان کا وجود نہیں بچا تھا۔ انگلی کے پورے کے اوپر ان کے ایک مسا ہوا تھا، کالے رنگ کا نشان تھا، جس سے پہچانا یہ میرا بھائی ہے۔ باقی جسم پر کوئی 80 سے زیادہ یعنی لا تعداد تیر، برچی اور تلوار کے اور عجیب عجیب قسم کے زخم پڑے ہوئے تھے۔ ناقابل شناخت جسم تھا، اپنی شناخت اس دنیا سے شخص مٹا کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آیت ہے سورہ احزاب میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو دعوے کیے تھے اللہ کے سامنے، وعدے کیے تھے، وہ انہیں سچے کر دکھائے۔ کچھ تو اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں، لیکن یہ اپنی بات سے پھرے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں تو شناخت ختم ہو گئی، لیکن وہاں وہ اللہ کے بارگاہ میں انسان زندہ ہو گیا۔